بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، ہر سال لاکھوں فرزندان توحید دنیا کے الگ الگ خطے سے، الگ الگ طبقے سے تعلق رکھنے والے، چاہے امیر ہو یا غریب، بوڑھے ہو یا جوان، حج کی سعادت پانے کے لیے ایک مخصوص لباس کو کچھ مخصوص قیود و شرائط کے ساتھ زیب بدن کیے دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ دو انسلی چادریں، ایک اوڑھنے کے لیے، ایک بطور تہبند باندھنے کے لیے۔ یہ دو چادریں حضرت مالک الملک عز و جل کے سالانہ دربار کی مخصوص وردی ہے جسے احرام کہتے ہیں، اور جب حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں تو تمام حجاج احرام سے باہر آ کر اپنا قومی لباس پہن لیتے ہیں۔ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے وہ جو اس کا علم رکھنے والے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ایک احرام پوش، جس کو محرم کہتے ہیں، جب تک حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پر کئی ظاہری و باطنی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور ان پابندیوں کو نبھانا کچھ ہی دنوں کے لیے کیوں نہ ہو مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر کیا آپ حضرات جانتے ہیں، اس خاک دانے گیتی پر، ہندوستان کی اس دھرتی پر ایک ایسا احرام پوش گزرا ہے جس نے 14 سال کی عمر میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے احرام باندھا تو پھر تا حیات ظاہری تقریباً 72 سال 72 ایئرز وہی لباس زیب بدن رہا جو پہلے حج میں یعنی معراج معرفت میں زیب جسم مقدس تھا۔ اس احرام پوش کا حج غیر معمولی حج تھا۔ وہ خود ہی فرماتا ہے، حاجی وہ ہے جس پر حقیقت حج منکشف ہو جائے، اور وہ ایسا حاجی تھا اس کے حج کی من جانب اللہ شہرت ہوئی۔ منادی نے 4 دانگ عالم میں اس کے حج کا ڈنکا بجا دیا، اور بغیر کسی تحریک کے دنیا اس کو حاجی صاحب کہنے لگی۔ وہ حاجی اس قدر عاجزی و انکساری کا پیکر تھا کہ نام و نمود سے، شہرت سے اتنا دور تھا کہ اس نے کبھی اپنی زبان مبارکہ سے اپنا نام تک نہیں لیا، نہ کبھی اپنے آپ کو اس نے حاجی کہا، مگر مولا کی طرف سے ایسی منادی کرائی گئی، ایسی شہرت اور یہ نادرہ عرفیت حاجی صاحب اس قدر مشہور و معروف ہوئی کہ اگر کوئی شخص حاجی صاحب کہتا ہے یا پھر بر صغیر میں اس شعر کو پڑھا جاتا ہے، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، تو دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہاں جس حاجی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی اور حاجی نہیں بلکہ وہ دیوے کا مہاراج، جس کے ہاتھ ہمری لاج، دین دیال، حیدر کا لال، امام عاشقاں، وارث بے وارثاں، دستگیر بے کساں، وارث ارث پنجتن، سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ، اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مقدسہ ہے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ سے پہلے ہندوستان میں کسی درویش نے، کسی فقیر نے لباس میں یہ سادگی اور یکتائی اختیار نہیں کی تھی۔ ایک ہی کپڑا تمام بدن کے لیے کافی ہو۔ آپ کے لباس مبارکہ کے تار تار سے شان عشق بھی اور رنگ توحید بھی، تفرید و تجرید کی شان بھی نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ گویا آپ کا مقدس لباس اپنی سوری اور معنوی خوبیوں کے ساتھ زبان حال سے اپنے پہننے والے کے وفور شوق، جوش عشق و کمال عشق اور صفائے باطن اور ماں سوائے اللہ سے بے تعلق ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فقیر کا برہنہ جسم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ باطن میں ہستی سے تجرید ہے، یعنی ہستی سے گزر جانا ہے۔ آپ کے احرام مبارکہ کو ارادت مند تہبند بھی کہتے ہیں، اور آپ کا احرام رنگین اور عموماً سوتی کپڑے کا ہوتا، لمبائی میں 6 گز اور چوڑائی میں 1.5 گز کا ہوتا تھا، جس کے استعمال کا طریقہ یہ تھا کہ آدھے حصے سے ستر پوشی
اور دوسرے آدھے حصے کو بطور چادر نہایت سادگی سے زیب دوش اس طرح فرماتے تھے کہ سر مبارکہ کھلا رہتا۔ صرف حالت نماز یا خاصہ تناول فرمانے کے وقت گوشہ احرام یا دوسری چادر سے سر اقدس کو چھپایا جاتا تھا، ورنہ یہ آپ کی خصوصیت میں ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے اور نہ ہی تمازات آفتاب یعنی آفتاب کی گرمی سے حفاظت کے لیے آپ نے یہ اہتمام کبھی نہیں فرمایا کہ گوشہ احرام یا کسی دوسری چادر سے سر مبارکہ کو چھپایا ہو، بلکہ ہمیشہ سر اقدس بے نقاب رہا، جو محرم کے لیے خاص شرط ہے۔ یہ نہایت سادہ اور بے تکلف لباس آپ کے جسم لطیف پر نہایت محبوب نظر آتا۔ دیگر اوصاف کی طرح جامہ زیبی میں بھی آپ فرد تھے، بے مثال تھے۔ جامہ زیبی نہ پوچھئے ان کی، جامہ زیبی نہ پوچھئے ان کی، جو بگڑنے میں بھی سنور جائے۔ اے عاشقان وارث، یہ لباس وارثی دراصل لباس مصطفوی بھی ہے، لباس مرتضوی بھی ہے اور لباس عیسوی بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں رنگ لباس وارثی پر اور یہ لباس سنت مصطفیٰ و مرتضیٰ و حضرت عیسیٰ کیسے ہے اس کے تعلق سے کلام ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور آخر میں سرکار وارث ارث حیدر اعظم اللہ ذکرہ کے مبارک احرام کے تعلق سے شعر سنیں۔ آپ کے احرام کی دو چادروں سے ہے عیاں، آپ کے احرام کی دو چادروں سے ہے عیاں، چشتیت اور قادریت حضرت وارث علی۔